اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، کتاب مقدس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور بلکہ آغاز ہے بسم اللہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مطالب میں آگے چلے جائیں ابھی ہم پہلی منزل پہ بھی نہیں پہنچے۔ دو جملے میں بسم اللہ کے عنوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اور ایک روایت میں فہو اقطع، اور ایک روایت میں فہو اجزم۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام اور نامکمل رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے بعض اوقات بسم اللہ سے غفلت کرتے ہیں تو اللہ ان کو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ الحمدللہ ہم نے اس عظیم بحث کا، عظیم موضوع کا، عظیم کلام کا، عظیم گفتگو کا آغاز ہمرزمان امام حسین علیہ السلام جو مقام معظم رہبری نے ایک مشق دی ہے، ایک تمرین دی ہے، ایک درس دیا، ایک روش بتائی، ایک انداز بتایا، ایک فکر دی، تفکر دیا، اور انسان کو آگاہ کیا، بیان کیا کہ کس طریقے سے انسان نے آگے جانا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے کیسے چلنا ہے، امام حسین کے بتائے ہوئے سیرت پہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ کربلا فقط ایک حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک سیرت کا نام ہے، کربلا ایک شریعت کا نام ہے، کربلا ایک طریقت کا نام ہے۔ درس قرآن شناسی محوریت کربلا ہے، درس حدیث شناسی محوریت کربلا ہے۔ ہمارے استاد معظم قبلہ آیت اللہ شیخ شبیر حسن نجفی علی اللہ مقامہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب خدا نہ ہوتی، ہمارے پاس احادیث نہ ہوتی معصومین کی، یا گم ہو چکی ہوتی ہمارے پاس سے، تو کہتے ہیں کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات دیے، جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، وہ بشریت کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، نوع بشریت کے لیے کافی تھے۔ 28 خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو مدینے سے لے کے کربلا تک آپ نے دیے۔ ایک ایک مقام پہ مکے میں آپ کے خطبات ہیں، راستے میں خطبے ہیں، اس کے علاوہ کربلا میں خطبے ہیں، اور آپ تمام مقامات پہ آپ خطبے دیتے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ہر مقام پہ بتایا کہ اے لوگو آؤ، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، اے لوگو اگر عرفان چاہتے ہو تو میں تمہیں عرفان دوں گا، اے لوگو اگر ہدایت چاہتے ہو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اے لوگو اگر اخلاق چاہتے ہو تو اخلاق کا درس ہم دیں گے۔ یاد رکھیے گا ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہاں پہ بات چونکہ آئی ہے بڑی اہم، ہم عاشق ہونے کے ناطے ہم اختلافات نہ رکھیں، لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم میں اختلافات کیوں آ جاتے ہیں؟ فلاں کی مجلس ہے، تم نے اس کی مجلس پہ گئے تو میں نہیں آؤں گا، فلاں کے ماتم ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں کون پڑھے گا، کیا ہوگا، کیا صورتحال ہے۔ ہر پڑھنے والے پہ اختلاف، سننے والے پہ اختلاف، بولنے والے پہ اختلاف، عزاداری میں اختلاف، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امام حسین کی سیرت کو نہیں سمجھا۔ ہم تبرک میں اختلاف، اگر تبرک ہوگا اچھا تو وہاں پہ زیادہ جائے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے تبرک کھانے کو تبرک سمجھا، معارف اہل بیت کو تبرک نہیں سمجھا، ہم نے علم اہل بیت کو تبرک نہیں سمجھا، ہم نے جو ذکر مل رہا ہے اس کو ہم نے تبرک سمجھ کے کسب نہیں کیا، ہم نے فقط کھانے کو ایک تبرک سمجھا۔ خدا
خدا شاہد ہے، ہم مجلس میں جو ذکر پڑھ رہے ہیں یہ بھی تبرک اہل بیت ہے، ہم جو معارف سن رہے ہیں یہ بھی تبرک اہل بیت ہے، جو فضائل سن رہے ہیں یہ بھی تبرک، متبرک ترین چیز جو ہے جو ان کا عطیہ ہے وہ ان کے معارف اور ان کے فہم ادراک جو انہوں نے ہمیں عطا کیا، ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا گانوں میں اور کن چیزوں میں مصروف ہے اور ہم ان کے ذکر میں مصروف ہے، اس سے بڑا بھی کوئی تبرک ہو سکتا ہے؟ روحانی غذا جس کو ہم روحانی تبرک کہتے ہیں، اور وہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں۔ تو یاد رکھیے گا کاروان حسینی واحد کاروان ہے، ہمرزمان حسین علیہ السلام میں شامل ہونا ہے نا آپ نے۔ کاروان حسینی واحد کاروان ہے کہ امام حسین کے قافلے میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آقا بھی ہیں، سب اس قافلے کے اندر موجود ہیں، اس کاروان میں موجود ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی اپنے کو گورا کوئی کالے پہ اپنے کو فضیلت بتا رہا ہے، نہ چھوٹا بڑے پہ اپنے کو فضیلت بتا رہا ہے۔ سب اس قافلے میں مل کے چل رہے ہیں کہ جیسے یہ قافلہ ایک مل کے جو ہے، جیسے آپ ایک کار آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹائر بھی لگتے ہیں، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، مل کے سوئچ پلگ یہ لائٹیں وغیرہ مل کے یہ کار بنتی ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ بیمار صحیح غلام آقا سائل یہ تمام مل کے جو ہے یہ اسلام کی کشتی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی بن کے ایسے جس کشتی میں جو بیٹھتا چلا جا رہا ہے وہ نجات پاتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں، کبھی ایک کالے کی کسی بزرگ سے سفید سے بحث نہیں ہوئی، کبھی کسی سفید نے کسی کالے کو نہیں جھنجھوڑا یا برا بلا نہیں کہا، سب موجود ہیں۔ اختلاف ہے تو کربلا میں ایک اختلاف ہے، اور وہ کیا اختلاف ہے؟ وہ یہ اختلاف ہے، یہ کہتا ہے پہلے میں نے شہید ہونا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میں شہید ہوں گا، یہ کہتا ہے پہلے مجھے شہادت کا درجہ ملے، وہ کہتا ہے پہلے مجھے شہادت کا درجہ ملے، یہ کہتا ہے پہلے میں نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کرنی ہے، وہ کہتا ہے پہلے میں نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کرنی ہے۔ کتنی محبت! اور جہاں پہ محبت کا تعلق ہے تو محبت کی بھی انتہا ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جو ہے رن کی اجازت نہیں دیتے، یا حضرت عباس علمدار کو منع کیا، یا حضرت قاسم علیہ السلام کو منع کیا۔ غلام ہے، نام حضرت جون علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ امام حسین کے چچا حضرت ابو ذر صحابی رسول کے غلام ہیں حضرت جون۔ تو جب امام حسین کے پاس آتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے، مقاتل کی کتب میں لکھا ہے کہ امام حسین نے حضرت جون کو بڑی مشکل سے اجازت دی۔ آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جون میں آپ کو کیسے اجازت دوں، آپ میں ہمارے چچا کی نشانی ہے، آپ صحابی رسول کی نشانی ہے، آپ کو اجازت میں نہیں دے سکتا، میرے لیے آپ کو اجازت دینا مشکل ہے قدم قدم پہ۔ تو یاد رکھیے گا جب کاروان حسینی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو جو کاروان حسینی کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے، ان میں اختلاف کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو جہاد کی قسمیں ہیں۔ امام حسین جہاد کرنے آئے اور آپ نے جہاد کے ذریعے اسلام کو بقا دی، اپنا خون دے کے اسلام کو بقا دی۔ امام حسین نے فقط کربلا میں ایک جہاد نہیں کیا، مالی جہاد بھی کیا، آپ کے گھر کو بھی لوٹا گیا، آپ کے بدلوں پہ جو ہے گھوڑے بھی دوڑائے گئے، اب بیویوں نے چادریں بھی دے دی۔ یہ سب جہاد کی جو قسم آپ دیکھیں وہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ بچوں پہ جہاد نہیں ہے، 6 مہینے کے اصغر کو بھی امام حسین نے قربان کر دیا۔ تو جہاد کی یہ منزل ہے۔ تو جب بات کرتے کرتے وہ چاہنے والے، وہ آئیڈیل ہستیاں کہ جن کے لیے معصوم نے فرمایا ان سے رجوع کرو۔ آیت اللہ حسین لنکرانی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے کہ جن کو مقام معظم رہبری نے بیان فرمایا ہمرزمان امام حسین میں کہ جب ایک زمانے میں سعودیہ میں دینیات میں اسلامیات میں یزید کی تعریفیں لکھی گئی اور یزید کو بہت اونچا بیان کیا گیا تو آپ پریشان رہ گئے، یہ کیسا درس ہے جو بچوں کو پڑھایا جائے گا، آپ پریشانی کے عالم میں تھے، اور آپ نے آیت اللہ مرتضی عسکری کے ساتھ مل کے ایک مقالہ تدوین کیا، اور مقالہ تدوین کرنے کے بعد آپ نے جو سعودی عرب کے جو سعودیہ کے جو وزیر فرہنگ ہیں ان کو بھیجا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو فوری طور پہ وہ چیز جو ہے وہ کتاب سے نکال دی گئی۔ حالانکہ نہ حکومت ہے وہاں پہ ان کی، نہ کوئی چیز ہے، لیکن چونکہ اپنا مقالے میں ایسے دلائل تھے کہ وہ مجبور ہو گئے اور ان کو وہ چیز وہاں سے اس درس سے ہٹانی پڑی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہم السلام پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔